ابھی جو میں یہاں کھڑا ہوا ہوں یہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کے طریقہ بتانے کے لیے، صلاۃ التسبیح کی نماز کس طرح پڑھا جائے اور اس میں کیا کیا مسائل ہے، انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے واضح کرتے ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کے لیے پہلے مصلی پر کھڑا ہونے کے بعد پہلے تکبیر کہنا ہے، تکبیر اللہ اکبر۔ تو تکبیر کہا کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے ثنا پڑھنا ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد وہ کلمہ پڑھنا ہے جو صلاۃ التسبیح میں پڑھا جاتا ہے، وہ تیسری کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھ کے پھر تعوذ تسمیہ پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کر سورہ پڑھنا، سورہ یعنی سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ و بسم اللہ تو پڑھ لیا تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آمین جو ہے آہستہ پڑھنا ہے، تسبیح اور آمین یہ آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تو سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ دوسرا ایک سورہ ملانا ہے، جو بھی ہو سکے، جو اچھا طرح یاد ہے وہی پڑھنا ہے۔ سورہ ملانے کے بعد پھر وہی کلمہ 10 بار پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پھر 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع اس طرح سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے پہلے 3 بار 5 بار 7 بار تک بے جوڑ تک مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو تسبیح پڑھنے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر وہی کلمہ پڑھنا ہے جو صلاۃ التسبیح کا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو پڑھنے کے بعد کھڑا ہونا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، تو ربنا لک الحمد کہہ کر پھر قوما یہی پھر پڑھنا 10 بار، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سجدہ جانا ہے، سجدہ میں یعنی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی سجدہ کی تسبیح کہہ کر، تو سجدہ کی تسبیح کہہ کر وہاں بھی 10 مرتبہ پھر پڑھنا ہے۔ تو سجدہ سے اٹھنے کے بعد یعنی جلسہ میں پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے وہی کلمہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ یعنی اللہ اکبر، پھر سجدہ میں جا کر سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 5 7 جو بھی ہو سکے بے جوڑ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر وہی کلمہ 10 بار پڑھا سجدہ میں جا کر، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر سیدھا اٹھ جائے۔ اٹھنے کے بعد دیکھیے اب تو تسمیہ ثنا بھی نہیں ہے، تعوذ تسمیہ کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا پڑھے، تسمیہ تو ہے لیکن تعوذ تو نہیں ہے۔ تو اٹھنے کے بعد سجدہ سے اٹھنے کے 2 سجدہ کرنے کے بعد اٹھنے کے بعد پہلے یہی پڑھنا ہے وہ جو تسبیح تھا، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح 4 رکعت پورا کرنا ہے، اور 4 رکعت میں ہر رکعت میں 76 مرتبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گا، یہی طریقہ تھا۔ تو پہلا ہم اس میں کچھ مسائل ہیں، مسائل کیا ہے، 75 مرتبہ جو ہوا اس کو گننے کے لیے تسبیح وغیرہ انگلی سے ایسا شمار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جس کا حفظہ اچھا ہے وہ تو
حفظہ سے کرنے کا تو بہت اچھا ہے، لیکن بعض مرتبہ غلطی بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے جب ہم اس کو یاد کرنے کے لیے 15 مرتبہ 10 مرتبہ یاد کرنے کے لیے کیسے ہوا، تو ہمیں انگلی کو دبانا ہے، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھیں گے، ایک بار دبائیں گے، اسی طرح انگلی کو آہستہ سے دبائیں گے، تو اسی طرح یاد رکھیں گے 15 مرتبہ کر کے۔ تو 300 مرتبہ کیسے ہوا اس کو بھی پھر اور ایک بار گن لیجئے۔ تو پہلے جو تھا 15 مرتبہ، یعنی ثنا کے بعد 15 مرتبہ تھا، تو ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورہ ملانے کے بعد تھا 10 مرتبہ، تو 15 اور 10 25 کے بعد رکوع میں جا کر 10 مرتبہ، یعنی رکوع کے تسبیح پڑھنے کے بعد، تو 25 اور 10 35 کے بعد رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر پھر 10 مرتبہ 35 10 45، پھر سجدہ میں جانا ہے، سجدہ میں جا کے پھر سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر پھر 10 مرتبہ، تو ہوا 55۔ تو سجدہ سے اٹھ کر جلسہ، دو سجدہ کے درمیان جلسہ میں جا کر پھر 10 مرتبہ، تو ہوا 65۔ پھر دوسرا سجدہ میں جا کر سجدہ کی تسبیح کہہ کر پھر 10 مرتبہ، تو ہوا 75۔ اسی طرح 75 مرتبہ 75 سے 75 کو 4 سے ضرب لگائیے تو 300 ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی، تو اگر اور کچھ مسائل ہیں تو ان نماز میں کون سا سورہ ہے، سورہ کے بارے میں کوئی تعین نہیں ہے، بس مشائخ بولتے ہیں لکھتے ہیں کہ والعادیہ اذا زلزلہ والعادیہ اور سورہ تکاثر والعصر قلیہ اذا جاء نصر اللہ قل هو اللہ احد، ان سورتوں میں سے جو بھی ہو سکے 4 سورہ ملا لیجیے، لیکن جو بھی اچھی طرح یاد ہے وہی پڑھنا ہے، اور ان نمازوں میں جتنا ہو سکے لمبی صورتیں ملانا ہے، اگر یاد ہے تو اچھا ہے، نہیں ہو تو جو بھی یاد ہے وہی پڑھنا ہے۔ اور ایک مسائل ہے اس میں کہ جب کسی وقت یعنی تسبیح 15 کی جگہ 10 مرتبہ ہو گیا تو کیا کرے، اگر پہلے پڑھنا تھا 15 مرتبہ تو 10 مرتبہ ہو گیا تو کیا کرے، تو رکوع میں جا کے اس کو پورا کر دیجیے، اور اگر رکوع میں چھوڑ گیا تو سجدہ میں اس کو پورا کر دیجیے۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ قوما میں پورا کرنا نہیں ہے، جلسہ میں پورا کرنا نہیں ہے، اور آخری 2 سجدہ کے بعد میں پورا کرنا نہیں ہے، کیونکہ آخری 2 سجدہ کے بعد بیٹھنا ہی فرض ہے، اور قوما میں جلسہ میں اس میں نہیں ملانا ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح طریقہ اور ایک بھی ہے، اس کو بھی تھوڑی وقت میں بتا دیتا ہوں۔ اور ایک طریقہ ہے جو ایسا ہی ہے، 75 مرتبہ ہو جائے گا ہر رکعت میں، جیسے پہلا جو تھا وہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ تھا، تو اس طریقہ میں وہ نہیں ہے۔ اس طریقہ میں یہ ہے کہ پہلے ثنا، پھر تعوذ تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورہ ملانا، اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس کھڑا ہونے میں قوما جو کھڑا ہونے میں جو قیام میں پہلے طریقہ تھا 15 اور 10 25 تھا، لیکن اس بار صرف 15 ہوا، سورہ فاتحہ کے بعد، ثنا کے بعد نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے بعد ملا ثنا تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے 15 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدہ میں 10 مرتبہ، پھر سجدہ سے اٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرا سجدہ میں 10 مرتبہ، تو ہوا 65۔ تو آخر میں اٹھنے تو پہلا جو طریقہ تھا وہ ڈائریکٹ سجدہ سے اٹھ کھڑا ہونا ہے، لیکن اس مرتبہ کیا کرنا ہے 65 ہوا، تو پہلے تو 10 مرتبہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے 2 سجدہ کرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، بیٹھ کے پھر 10 مرتبہ پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، بس اسی طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور 75 سے 4 کو ضرب دیجیے تو 300 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح صلاۃ و تسبیح کی نماز ادا کرنا ہے۔